منو صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسول، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے کون مردود ہے؟ بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تلیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ حاضرین مکرم، دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے۔ جتنے احباب بھی دور نزدیک تو چل کے آئے، سارے انو قدم قدم دے بدلے اپنی شان دے مطابق اجر عظیم عطا فرماوے۔ میں تو قبل علامہ صاحب نے جو خوبصورت گفتگو فرمائی، اللہ رب العزت اسا سارے انو انہاں چیزاں دوتے عمل پیرا ہومن دی توفیق عطا فرماوے۔ حضرین مکرم، موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دی نص قدج فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر نفس نے موت دا ذائقہ چکھنا ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ جس وقت اسا اس گل نو تسلیم کرنے کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، تو وقت سانو اے بھی غور کرنا چاہیے کہ موت تو بعد دے جڑے مراحل ہیں سارے واسطے وہ یقیناً بڑے مشکل مراحل ہیں۔ جڑے موت تو بعد دے مراحل ہیں وہ انسان دے واسطے انتہائی مشکل مراحل ہیں، لیکن یاد رکھو اللہ رب العزت نے اس امت دے اتنا کرم فرمائے کہ سانو اس کریم نبی دا غلام اور امتی بنائے کہ جنہاں انہاں اوکھے مراحل چی اپنی امت نو اوکھا نہیں ہومن دیتا، جنہاں انہاں اوکھے مراحل دے اندر بھی اپنی امت نو اوکھا نہیں ہومن دیتا۔ دیکھو موت ایک اٹل حقیقت ہے، ہر بندہ اس نو تسلیم کریندے، تو وقت موت تو بعد والے مراحل دے وچ بھی سانو غور کرنا چاہیے، اور سانو اس گل تے غور کرنا چاہیے کہ انہاں اوکھے مراحل دے وچ سانو اپنے کریم نبی نے اوکھا نہیں ہومن دیتا، تو دنیا چ راندیاں ہویا سانو بھی اس کریم نبی دی تعلیمات دے کن کر کے زندگی نہیں گزارنی چاہیے، بلکہ اس کریم نبی دی تعلیمات دے عمل کر کر کے زندگی گزارنی چاہیے۔ دیکھو تو ذرا غور فرماؤ، آج دنیا دے وچ کوئی چھوٹی موٹی مشکل آوے نا، تو بعض اوقات سارے ذہن چ خیال آندے کہ سارے تے شاید سب تو مشکل مرحلہ ہو سی، شاید سب تو اوکھا لمحہ ہو سی، لیکن یاد رکھو دنیا دے اوکھ اس اوکھ دے سامنے کچھ ہی نہیں جتنا اوکھ بروز محشر دے دن، حشر دے دن وہ اتنا مشکل دن ہے کہ انسان دے اپنے جسم دے اعضاء اپنے خلاف پہ گواہی نہیں دے ہو سکتے۔ دیکھو یہ ہاتھ جنہاں نو اسا اپنا دے یہ سارے خلاف گواہیاں دے سن، یہ اکھیاں جنہاں نو اسا اپنا دے یہ سارے خلاف گواہیاں دے سن، یہ لتاں پیر جنہاں نو اسا اپنا دے یہ سارے خلاف گواہیاں دے سن۔ اتنا مشکل ترین دن ہے، لیکن یاد رکھو اس مشکل ترین دن دے اندر بھی اگر آسانوں نہیں بھلایا تو اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا۔ اور میں دلیل دلال عرض کرا، دیکھو عزیز مکرم بروز محشر اللہ رب العزت جلال اس قدر ہو سی کہ روایات چاہتے جڑے انبیاء ہیں، جڑے معصوم ہستیاں ہیں، جڑی بخشی ہوئی ہستیاں ہیں، اس دن دے متعلق روایات چاہتے کہ او بھی اللہ رب العزت دی بارگاہ حاضر ہو سن نا، تے رب دے جلال دے سامنے یہ کچھ عرض کرے سن، مولا اج نہ اپنی امتاں دے بارے کوئی سوال کریندے، نہ اپنے قوم قبیلے خانداناں دے بارے کوئی سوال کریندے، مولا مہربانی فرما صرف ساری بخشش فرما دے۔ دیکھو روایات چاہتے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العظم رسولوں دے وچ شمارے معصوم ہستین چونکہ نبی ہیں، اور مسلمان ہونے دے ناتے سارے عقیدہ ہے کہ انبیاء معصوم ہوندن، معصوم ہستین، بخشی ہوئی ہستین، لیکن رب دا جلال اس قدر ہو سی کہ روایات چاہتے بروز محشر اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت دی بارگاہ حاضر ہو سن نا، کہ حاضر ہو کہ یہ کچھ عرض کرے سن، مولا اج نہ اپنی امت دے بارے کوئی سوال کرینا، نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال کرینا، مولا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے۔ حالانکہ عقیدے دے نقطہ ذہن چ رکھنے کہ نبی ہیں، معصوم ہستین، بخشی ہوئی ہستین، لیکن رب دا جلال اس قدر ہو سی
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسی اولو العظم ہستیوں کو جارز کر رہے حسن بات روایات جانے اتنی دیر جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اللہ رب العزت بارگاہ حاضر ہوئے سن وہ بھی حاضر ہو کے سے تراز کر سن مولا اج نہ اپنی امت دے بارے سوال ہے اج نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال ہے مولا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے بات روایات جانے اتنی دیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ رب العزت بارگاہ حاضر ہوئے سن اور اللہ رب العزت بارگاہ حاضر ہو کے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تو بھی کل ود کے عرض کر چھوڑے سن کی عرض کرے سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام آکے عرض کرے سن مولا اج نہ اپنی امت دے بارے کوئی سوال ہے نہ اپنے قوم قبیلے خاندان دے بارے کوئی سوال ہے حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کرے سن مولا اج اگر میری ماں مریم آونے تو انہاں دی سفارشی کوئی نہ کرے سا مہربانی فرما صرف میری بخشش فرما دے اتنی دیر سارے آقا اللہ رب العزت بارگاہ حاضر ہو سن اسے مقام تے کہیں شاعر نے لکھا کہ اوڑھ کر وہ کالا کمل آ جائیں گے میدان معاشر کا نقشہ بدل جائے گا سارے آقا دی چشمان مبارک جو آنسو تارو سن انہاں آنسو دے نکلن دے نال رب دے جلال ٹھنڈا ہوئے سی سارے آقا آگے کی عرض کرے سن سارے آقا اللہ رب العزت بارگاہ جا کے یہ کچھ عرض کرے سن مولا اپنے واسطے کچھ شے نہ منگدا مہربانی فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما میری گناہگار امت دی بخشش فرما وقت میرا رب میرے آقا رو شفاعت دا حق عطا فرمائسی وقت میرے آقا شفاعت کرنی شروع کرے سن اور کس وقت تک شفاعت کرے سن میرے آقا نے فرمایا کہ جس وقت تک میرا آخری امتی بھی جنت نہ لگا ویسی میں شفاعت کرندہ راسا میرا رب میری امت نو جنت داخل فرمائندہ راسی اسے مقام تے آکے شاہ نصیر نے قلم چایا اور کمال کر چھوڑا فرمایا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا نصیر ان کے سوا کون ہے رسول ایسا جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے بروز محشر انسان دے واسطے مشکل ترین دن ہے لیکن اس مشکل ترین دن دے اندر بھی اگر اسامو نہیں بھلایا تو کہہ نہیں بھلایا اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا اپنے کریم نبی نے نہیں بھلایا وقت سے ذرا پچھا ہو میدان معاشر تو پہلے ایک بیا مرحلہ بھی سارے واسطے بڑا مشکل ہے کیڑا وہ ہے قبر دا مرحلہ قبر دا لمحہ لیکن یاد رکھو ساری اندھیری قبر نو اگر منور فرمامنے تو مصطفیٰ کریم نے اپنے نور نال منور فرمامنے اور قبر اچ ونجن تو بعد بھی اگر سانو کامیابی ملنی ہے تو اس کریم نبی دی نسبت دی وجہ تو ملنی ہے اگر ساری اندھیری قبر نور نال منور ہومنی ہے تو اس کریم نبی دی نسبت دی وجہ تو منور ہومنی ہے کیویں دیکھو قبر اچ ونجن تو بعد 3 سوال پوچھے ونجنے 3 سوال پہلا سوال رب اپنے متعلق پوچھ ویسی من ربوں کا دسو دونا رب کون ہے دوسرا سوال دین نے متعلق پوچھ ویسی ماں دینوں کا تورا دین کیڑا ہے اس تو بعد تیجا سوال اس پاک نبی دی نسبت دے حوالے نال پوچھا ویسی اس سونے نبی دی نسبت دے حوالے نال پوچھا ویسی اچھا ذرا اتنے روک کے غور فرماؤ نا بھئی اصلا یہ ستی ذہن دے ستی علم رکھنا والا بندے ہی پہلے 2 سوالوں دے وچوں ہی سارا وہ نتیجہ تاخذ کر سکتے بھئی اصلا جی عام بندے کیا تو پوچھے بھئی تیرا رب کون ہے کہ بندہ آکے میرا رب اللہ ہے جب تو اس تو پوچھو بھئی تیرا دین کیڑا ہے تو آکے میرا دین اسلام ہے ایسا سارے سمجھ میں سنا بھئی بندہ تو مسلمان ہے بھئی رب بھی اللہ نو منی دے دین بھی اسلام ہے تو بندہ تو مسلمان ہے لیکن رب نے فرمایا اسا گل نہ اپنے سوال تے مقامنی ہے اسا گل نہ دین دے سوال تے مقامنی ہے اسا گل ونج مقامنی ہے تے خاتم النبیین دے سوال تے ونج مقامنی ہے فرمایا فرشتوں ذرا ستری سا سوال پوچھو مولا او کیڑا فرمایا میرے رسول دے نسبت دے سوال پوچھو تے نال ہی فرمایا ہن ذرا سوال دی ترتیب ہی ہلاؤ مولا او کس طرح جس وقت اپنے متعلق پوچھوایا اگا پیچھے دی گل نہیں پوچھی فقط اتنا پوچھا من ربوں کا تیرا رب کون ہے ہن دی گل کر دین دے بارے پوچھا اگا پیچھے دی گل نہیں پوچھی فرمایا ہن دی گل کر تیرا دین کیڑا ہے جلے واری آئی نا نسبت رسول دے سوال دی فرمایا ہن انج نہیں پوچھنا ہن تے قبر وچ آیا پیے ہن تے اس آکھنا نہ دیا بھی رب بنایا ہی کوئی نہیں فرمایا ہن سوال انج پوچھو ما کنت تقول فی حق حاضر رجل فرمایا ہن دی گل چھوڑ اس وقت دی گل کر جس وقت دنیا دے وچ زندہ ہے اس وقت میرے رسول دے بارے کی عقیدہ رکھدا ہے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت
خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ فرمایا ہون تے قبر چاہیا بھی ہے، ہون نہیں۔ فرمایا ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، ایک کانا یکونو ماضی استمراری دے فائدہ نہیں دے۔ فرمایا ان سوال ہی نہیں پوچھنا کہ ہون دی گل کر، فرمایا اس سے دی گل کر جنہیں دنیا دے وچ بڑے بڑے عہدیاں دے فائز ہیں، اس سے میرے رسول دے بارے کیا دائیں۔ فرمایا ہون دی گل چھوڑ، اس وقت گلے پھاڑ پھاڑ کے لوگوں دے سامنے تقریرہ کریندہ ہے، اس سے میرے رسول دے بارے کیا دائیں۔ تو اس سے بھی اگر سانو کامیابی ملنی ہے تو اس پاک رسول دے نسبت دی وجہ تو ملنی ہے۔ اتیا کے بعد شاید نے قلم چاہیا، کمال کر چھوڑا۔ فرمایا نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہے خاک لحد میں بھی تیرا نام چل رہا ہے۔ قبر دیا گہرائیاں دے وچ بھی اگر سانو کامیابی ملنی ہے تو اپنے پاک رسول دی نسبت دی وجہ تو ملنی ہے۔ ہن ذرا غور فرماؤ، جڑے نقطے تے میں تھانوں آننا چاہنا مسا اس دے قریب آ گئے، ذرا غور اس گل تے فرماؤ کہ جس کریم نبی نے سانو میدان معاشر دی سختیاں چ نہیں بھلایا، سانو قبر دے اندھاریاں چ نہیں بھلایا، ذرا غور اس کا۔ اور میں اتنا مختصراً عرض کر رہا ہوں کہ اس تو پہلے وقت ایک مرل ہے، قبر تو پہلے ایک بیہ بھی بڑا اوکھا مرل ہے، وہ کیڑا ہے؟ وہ نزا دا وقت۔ نزا دا وقت وہ کیڑا ہے جلے بندے دے جسم دے وچوں جان کڈھی ویندی ہے، وہ بھی بڑا اوکھا لمحہ ہے، لیکن یاد رکھو اس لمحے دے اندر بھی سانو اپنے کریم نبی نے بھلایا نہیں، سانو اپنے کریم نبی نے بھلایا نہیں۔ ہوں چونکہ وقت مختصر ہے لہذا میں اس گل دی تفصیل ونجن تو بجائے اس نقطے والے پاسے چلا جڑا میں تواڈے تک پہنچاونا چاہنا ہوں کہ جس کریم نبی نے سانو میدان معاشر دی سختیاں چ نہیں بھلایا، سانو قبر دے اندھارے چ نہیں بھلایا، سانو نزا دے اوکھے وقت چ نہیں بھلایا، اسا اپنے تے غور کروں کیا اسا دنیا دے ہر سوکھ وچ بہ کے اس کریم نبی دی تعلیمات در کنڈ تے نہیں کیتی بیٹھے؟ اگر اسا اس کریم نبی دی تعلیمات در کنڈ کیتی بیٹھے ہیں تو یاد رکھو اس وقت تک سارے کول وقت ہے، اس وقت تک سارے سہمہ دا رشتہ سارے جسم دے نال موجود ہے کہ اسا اپنے آپ نو اس کریم نبی دی تعلیمات دے مطابق گھنو اور سارے حق بن دے۔ کیوں کہ جس کریم نبی نے سانو میدان معاشر دی سختیاں چ نہیں بھلایا، اسا اس کریم نبی دی تعلیمات دنیا وچ بھلا بیٹھے ہو سے تے کل بروز معاشر اپنے نبی دی بارگاہ وچ گھڑا منہ گھن کے حاضر ہو سو۔ اور اج حقیقت یہ ہے کہ اج اسا اس کریم نبی دی تعلیمات نو کنڈ کیتی بھی بیٹھے ہیں۔ کس طرح؟ دیکھو جس چیز نو دین نے نیکی قرار دیتا ہے نا، جس چیز نو اس کریم نبی دے ذریعے جڑا اللہ پاک نے سانو دین عطا فرمائے، اس دین نے جس چیز نو نیکی قرار دیتا ہے، یاد رکھو اس نیکی نو آج اے امت نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایسا ہی سمجھتے ہیں جو سارے ذہن دے مطابق گل آندی پئی یہ ٹھیک ہے، حالانکہ ساری غلط فہمی ہے۔ ٹھیک ہوئے جڑا اللہ نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے وچ یا سونے نبی نے اپنے فرمان دے وچ اس امت نو دس چھوڑے، ٹھیک صرف وہ کچھ ہے، ٹھیک صرف وہ کچھ ہے۔ اور میں عرض کرا اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام قرآن مجید دے وچ جس چیز نو نیکی قرار دیتا ہے نا، میں تانوں ذمہ داری نال عرض کراں کہ آج اے امت انہاں چیزاں نو نیکی سمجھن واسطے سرے تو تیار کوئی نہیں۔ انہاں تے عمل کرنا یا نہ کرنا تا بعد دی گل ہے نا، آج تک انہاں نو نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں۔ اور کس طرح؟ میں قرآن مجید دی آیات پڑھ لی نا، جڑی آیات دے وچ اللہ رب العزت نے نیکی دا تصور سمجھائے سانو، بات اسا ہر بندہ اپنے اندر غور کرے کہ کیا اسے نتیجہ نو نیکی سمجھن واسطے تیار ہیں؟ اگر تو اسے نو نیکی سمجھنے وقت ٹھیک ہے، تے اگر اسے نہ کما نو نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں تو بات سانو اس کریم نبی دی تعلیمات نو اپناون دی ضرورت ہے۔ وہ نیکی دا تصور رب نے کہ قرآن مجید اپنے بندیاں نو سکھایا، فرمایا فلقتحم العقبہ وما ادراک ما العقبہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا فلقتحم العقبہ، اللہ تعالی نیکی دی گاڑی داخلی نہیں ہوئے، اللہ تعالی اس راستے دے مسافر ہی نہیں بنے۔ وما ادراک ما العقبہ، تھانوں کیڑا پتہ کہ وہ نیکی دا راستہ کیڑا ہے، وہ نیکی دی گھاٹی کیڑی ہے؟ اگو رب نے آپ نہ چھوڑا، فرمایا میں رب دے نزدیک تے نیکی اے ہے کہ فک رقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یتیما ذا مقربہ و مسکینا ذا متربہ۔ فرمایا میں رب دے نزدیک تے اے نیکی دی گھاٹی آئی کہ کہیں پھنسے بندے دی گردن چھڑا ہوا یا بھوک دے دے افلاس دے دے، کہ قریبی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھوا یا کہ مسکین دی ضرورت نو پورا کروا، میں رب دے نزدیک تے اے نیکی دی گھاٹی آئی تھی۔ آج ایسے اس نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی ہے؟ دیکھو نا ذرا غور فرماؤ، آج کوئی بندہ کہ مسئلے پھنس ونجے، اس مسئلے نو دے وچ اس نو کڈھن واسطے اس دی مدد کرنا، اس مسئلے چ اس نو کڈھن دی کوشش کرنا، آج اساں اس نو نیکی سمجھدے ہیں؟
دو لوگ کوئی نہ سمجھ دے آج سارا مزاج اور رویت اے بن چکا ہے سادے کہ ہک روبئی پڑی ہوتے ڈھان دیئے تے سٹو جو سوکھا سیر کاڑ لگے حالانکہ رب فرمائندے فکو رکبہ اگر اس بندے دی گردن چھڑے سو تو یہ رب دے نزدیک نیکی ہے رب فرمائندے بھوک دے دیں افلاس دے دیں کہ قریبی یتیم دے سر تے دست شفقت رکھ سو تو میں رب دے نزدیک نیکی دکھاتی ہے بھوک دے دیں افلاس دے دیں کہ مسکین دی ضرورت نو پورا کرے سو رب فرمائندے میرے نزدیک نیکی دکھاتی ہے اور رب نے انہاں چیزاں نو نیکی قرار دیتا ہے اسا سرت انہاں چیزاں نو نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں اسا سرت انہاں چیزاں نو نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں دیکھو نا کدا اللہ اور اللہ دے رسول دے فرامین نو پڑھو تو بندے دی اتے کیفیت تاری ہو ویندی ہے کہ دین نے سانو اے دس دیتا ہے اسا حالے تک کتھے ودے اسا حالے تک کتھے ودے دیکھو نا آج ذرا غور کرو آج کوئی بندہ 5 نمازہ پوریا پڑھے ہو تو پڑھنی انفرض ہے ماہ رمضان آوے تو روزے سارے رکھے اگر وہ صاحب استطاعت صاحب نصاب ہے تو زکاة دیندا ہوئے صاحب استطاعت ہے تو حجی کیتی وندا ہوئے اسا اس دے متعلق آدھے ہیں بڑا نیک ہے اور یقیناً ان نیکیاں ہیں اس وچ کوئی شک نہیں کہ نیکیاں ہیں لیکن انہاں کماں دے کرن دے نال نال یاد رکھو اگر او انہاں چیزاں نو نیکی نہیں سمجھدا تو قیامت والے وار سوال تو ہونا نا بھئی جڑیاں کیتیاں نہیں او یقیناً نیکیاں ہیں لیکن جڑے پاسوں منہ پھیری رہی ہے انہاں نو تو نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں دیکھو نا جو ذرا غور فرماؤ آج اسا نیکی اور ہر چیز تصور اپنے ذہن دے مطابق بنا کے دے آج اسا ایمان دا تصور اپنے ذہن دے مطابق بنا کے دے حالانکہ پڑھو کنا اللہ دے رسول صحابہ اکرام دے بھی تشریف فرمان صحابہ دے مجمع دے بھی تشریف فرما ہوندے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمنو لا یؤمنو لا یؤمنو ترائے دفعہ فرمایا شخص مومن نہیں شخص مومن نہیں شخص مومن نہیں صحابہ نے عرض کی تھی کی نہ مانی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ کون شخص مومن نہیں میرے آقا نے فرمایا او شخص جڑا آپ راتی پیٹ بھر کے روٹی کھا کے سمیں کہ اس پڑوسی بکھا ستا پی ہوئے وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا میں دسو دی ساری دہاڑ دی نیکیاں کیڑے پاسے لگی ہے ویسے جڑا سرے تو مومن ہی نہ رہوے ایمان والے ہی نہ رہوے خودی ساری نیکیاں تو آپ رد کر دیتی ہیں ویسے نا تے میرے آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی آپ راتی پیٹ بھر کے روٹی کھا کے سن دے کہ اس پڑوسی اگر بکھا ستا پی ہوئے تو وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا تو غور کرو آج سانو دین نو سمجھنے ضرورت ہے یا نہیں اسا آج غفلت جو دین تو اسا یاد رکھو اپنے آپ نو پہ دھوکھا نہیں دیں کیوں کیونکہ اللہ اور اللہ دے رسول نو کوئی دھوکھا نہیں دے سکتا یہ اسا اپنے آپ نو پہ دھوکھا نہیں دیں تو سارے کولے اس وقت تک وقت ہے جس وقت تک سارے ساما دا رشتہ سارے جسم دے نال موجود ہے اسا نو انہاں نیکیاں نو نیکی سمجھنا پوسی انہاں تے عمل کرنا پوسی بات رب ساری دنیا ہی سونی فرما رہے سی سارے قبر و حشر نو بھی سونا فرما رہے سی دیکھو آج اسا اپنی زبانہ نو چلاونا ادھو تے سکنا غور ہی نہیں کیتا کہ دین سانو کیسے سکھائے آج اچھے اخلاق نال پیش آمنا اس نے دین اور نیکی سمجھن واسطے تیار کوئی نہیں حالانکہ غور فرماؤ میرے آقا دے ایک صحابی جنہاں دا نام ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابہ دے بھی شمار ہے کم و بے 1.25 لاکھ صحابی ہے میرے آقا دا ہر صحابی سونا ہر صحابی اچھی شان والا ہر صحابی بلند شان والا لیکن 1.25 لاکھ صحابہ دے بھی 200 دے قریب صحابہ ایسے ہیں جنہیں سفر ہزار میرے آقا دے نال گزارے کیونکہ 1.25 لاکھ صحابہ دی تعداد آئی وہ ہکے شہر دے رامن والے تنن کوئی کہیں جگہ دے رامن والے ہیں کوئی کہیں جگہ دے رامن والے ہیں وہ کدا اپنے گھراج واپس لگے ویندے ہیں کدا آقا کریم دی بارگاہ آج حاضر ہو ویندے ہیں انہاں 1.25 لاکھ صحابہ دے وچوں 200 دے قریب صحابہ ایسے ہیں جنہاں سفر حضر میرے آقا دے نال گزارے انہاں 200 صحابہ دے شامل ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک دن فرمائیں نے اے لوگوں ایک عمل میرے کو ایسا ہے کہ میں سمجھدا میری بخشش دیواتی ہو ایک کو عمل ہی کافی لوگ حیران ہوئے لوگوں نے سوال پوچھا ہے صحابی رسول ساری بھی رہنمائی فرماؤ آخر وہ کیڑا ایسا عمل ہے یہ تو تھانوں اتنا ناز ہے کہ تسا فرمائیں دے میری بخشش دیواتی ہو ایک کو عمل کافی ہے آخر وہ عمل ہے کیڑا صحابی رسول حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں لوگوں سنو وہ عمل ہے کہ میں زندگی بھر اپنی زبان تو ایسا لفظ نہیں بولا اس لفظ کے اندر دل نو تکلیف پہنچائی ہوئے میں سمجھتا میری بخشش دباسی ہو کو عمل ہی کافی لیکن آج اسا اپنی زبانہ دے غور کرو اسا آج منہ دے اندر زبان نہیں رکھی ہوئی بلکہ چھریاں تے خنجر رکھی ہوئے بھئی ہلے تے اگلے نو گال نکلے وہ خنجر ہلے تے اگلے دا دل دکھے ایسا اس نو کرائیں تو غور اور توجہ اکرا نہیں کی تھی کہ سارا اخلاق کیسا ہے صحابی رسول دے
مرتبے تے فائز ہیں. یاد رکھو صرف صحابیت دا درجہ یہ ہے کہ جڑے صحابیت دے مقام تے فائز ہو گئے دنیا دے سارے ولی غوث کتب ابدال مل کے بھی کہیں ایک صحابی دے قدمہ دی خاک دے برابر ہی نہیں ہو سکتے. صرف مقام صحابیت ہے تے مقام صحابیت تے فائز ہونے دے باوجود وہ فرما رہے ہیں کہ لوگوں میرے کو لے جڑا عمل ہے نا کہ میں زبان نال آج تک ایسا لفظ نہیں بولا اس لفظ کہنے تکلیف نو کہنے دل نو تکلیف پہنچائی ہوئے. فرما رہے ہیں کہ اگر میں نو ناز ہے اپنی زندگی دے بھی تے اس عمل دوتے ناز ہے. حضرین مکرم آج ایسا ہی نتیجہ نو نیکی سمجھنا مستی تیار نہ ہوں توکل بروز محشر اس کریم نبی دی بارگاہ کیڑا منہ گھن کے حاضر ہو تو جس کریم نبی نے سانو میدان محشر دی سختیاں جی نہیں بلایا سانو قبر دے اندھاریاں چی نہیں بلایا سانو نظر دے اوکھے وقت چی نہیں بلایا. اس واسطے سارے کل حالے تک وقت ہے جس وقت تک سارے سامان دا رشتہ سارے جسم دے نال موجود ہے سارے روح دا رشتہ سارے جسم دے نال موجود ہے. سارے کل وقت ہے کہ سا اپنے آپ نو سنبھالوں اس دین نو پڑھوں دین نو سمجھوں اور وقت دے مطابق زندگی گزاروں تو اللہ رب العزت ساری دنیا بھی سونی فرما رہے سی سارا قبر و حشر بھی سونا فرما رہے سی اور وہ کریم نبی میدان معاشرے جی قبر جی سارے تے خوش ہو ویسی کہ وہ کریم نبی خوش ہو گیا تو رب میدان معاشرے جی قبر جی ہر مقام دے بگڑی گل بنا چھوڑنی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے جتنے حبابی دور نزدیک چل کے آئے سارے دی حاضری قبول فرماوے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.